مسلم دشمنی میں مودی کی حکومت اندھی ہو چکی ہے۔ مسلمان طالبات کو برقع پہننے پر کالج سے باہر نکال دیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر فیروز آباد کے ایس آر کے کالج میں طالبات کو برقع پہن کر کالج کے اندر جانے سے روک دیا گیا۔ ایس آر کے کالج کے پرنسپل پربھاسکر رائے کا کہنا ہے کہ کالج کے پرانے ضابطے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق طالبات یونیفارم میں ہوں اور ان کے پاس آئی ڈی کارڈز موجود ہوں، جبکہ برقع یونیفارم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے طالبات کو برقع پہن کر کالج میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایس آر کے کالج میں برقعے پر پابندی چند روز قبل لگائی گئی تھی، جس کے بعد کالج کے خلاف ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کالج انتظامیہ کا اپنے موقف میں کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی نیا آرڈر جاری نہیں کیا، بلکہ یہ ان کا 7 سال پرانا ڈریس کوڈ ہے۔ کالج کے پرنسپل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے کالج کے اندر آنے سے صرف ان طالبات کو روکنے کا کہا ہے جو کالج یونیفارم میں نہیں ہوں گی یا جن کے پاس ان کے آئی ڈی کارڈز نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمام طالبات کو کالج میں آنے کی اجازت ہے۔ پرنسپل نے کہا کہ انہوں نے طالبات کے لیے ایک اور سہولت بھی رکھی ہے کہ اگر وہ برقع پہن کر کالج آنا چاہتی ہیں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں وہ برقع پہن کر کلاس روم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ کالج میں داخل ہوتے ہی چینجنگ روم میں برقع رکھنا ہوگا۔ واضح رہے کہ فیروز آباد کا ایس آر کے کالج بھارت کے بہترین کالجوں میں شمار ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ اس کالج میں 2000 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 20% مسلم برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارت کے گاؤں اور شہر تعصب اور عجیب و غریب رسم و رواج کے علاوہ ایک علیحدہ ہی سوچ کا شکار ہے۔ لگتا ہے کہ آر ایس ایس والے سب برابر ہی ہیں اور دنیا سے الگ تھلگ ہیں۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہی، بلکہ ایک مخصوص سوچ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ تو ایک شہر میں کسی کالج کی بات ہو رہی تھی۔ آئیے چلتے ہیں ان کے گاؤں کی طرف، جہاں تازہ تازہ واقعات رونما ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چھتیس گڑھ میں 55 سالہ خاتون کو جادو ٹونا کرنے کے الزام میں تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گلیوں میں گھمایا گیا، سرخ مرچ پاؤڈر اس کے چہرے پر پھینکا گیا اور اسے مارا پیٹا جاتا رہا جب اس کی موت واقع نہیں ہو گئی۔ بہار کے ایک ضلع کے کوہلی گڑھ گاؤں میں کچھ لوگوں نے ایک خاتون کو ڈائن قرار دے کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بے دردی سے قتل کر دیا۔ مرنے والی خاتون کا نام منتی دیوی ہے۔ گزشتہ 20 جولائی کو 10 سے 12 لوگوں نے جھارکھنڈ کے گملا ضلع میں ڈائن بتا کر 2 خاتون سمیت 4 افراد کو لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا۔ دیویوں کا پجاری بھارت عورتوں کے ساتھ ایسے مظالم سے بھرا پڑا ہے۔ یہ تو اس بھارت ماتا کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، جہاں عورتوں کو سیتا، درگا، کالی اور گنگا کے نام پر پوجا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی پولیس اور کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے مطابق 2018 کے درمیان ریاست میں 590 عورتوں کو ڈائن، چڑیل، بدرو قرار دے کر سنسار کیا گیا، یا درخت و چھت سے لٹکا کر پھانسی دے دی گئی یا قتل کیا گیا۔ ان میں سے بیشتر وارداتیں دیدہ دلیری سے ہجوم کے سامنے ہوئیں، اور ہجوم نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ تفریح کا مزہ لیا اور کئی وارداتوں کی ویڈیوز بھی بنائیں۔ پولیس کے پاس ہلاکتوں کے اعداد و شمار تو ہیں، مگر ان عورتوں کے بارے میں کوئی ریکارڈ نہیں جنہیں ڈائن سمجھ کے مارا گیا، گرم لوہے سے داغا گیا، اور بھیڑ نے انہیں دیکھ کر تالیاں بجائیں اور آوازیں بھی لگائیں۔ عورتوں کے خلاف انسانیت کچھ جرائم مذہب، رنگ، نسل کی بنیاد پر ہونے والی اجتماعی تشدد سے ہونے والی ہلاکتوں کے علاوہ ہیں۔ ان ہلاکتوں میں 2014 سے اب تک 100% اضافہ ہوا ہے۔ پٹنہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر شمشیر عالم اور جھارکھنڈ سینٹرل یونیورسٹی کے ادیتا راج نے اس موضوع پر ریسرچ میں بتایا کہ جن عورتوں کو ڈائن اور چڑیل بتا کے مارا جاتا ہے، ان میں سے اکثر بیوہ ہیں، یا وہ پھر عورتیں وہ ہیں جن کے نام تھوڑی بہت جائیداد ہے۔
ریاست میں 2001 سے ایکٹ بھی لاگو ہے۔ اس قانون کے تحت کسی بھی عورت کو ڈائن بتا کر اس پر تشدد کے ذمہ دار شخص کو 3 ماہ سے 1 برس تک کی قید اور 2000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک عورت کے ساتھ حیوانیت کا کھیل کھیلنے والوں کو صرف چند ماہ کی سزا۔ بھارت میں خواتین کو چڑیل یا ڈائن قرار دے کر قتل کرنے کی ظالمانہ رسم صدیوں سے رائج ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی عورتوں کو جادو ٹونے اور توہم پرستی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ شائننگ انڈیا ہے، جہاں ایک طرف چندریان کے نام پر مودی حکومت جشن منا رہی ہے تو دوسری جانب یہی بھارت ہے جہاں چڑیل اور ڈائن کے نام پر بے گناہ، غریب، بے بس و لاچار عورتوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ یہ ہے حقوق انسانی کا علمبردار بھارت، دیویوں کا پجاری۔ ہندوستان سیتا، گیتا اور کالی ماں، درگا ماں کے قدموں میں جان نچھاور کرنے والے بھارتی اپنی ہی عورتوں کو گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ بسوں اور ٹیکسیوں میں ان کی بے حرمتی معمول بن چکی ہے۔ عزیز و اقارب جائیداد اور زمین ہتھیانے کے لیے اس عورت کو چڑیل قرار دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اکثر علاقوں میں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ڈائن کو سنسکرت میں واکنی، ڈیکنی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق عورت کی طاقت اس کی چوٹی میں ہوتی ہے اور اس کا حلیہ اس طرح درج ہے کہ ڈائن کے لمبے ناخن ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں پچھلی جانب مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت میں ڈائن اور چڑیل کی موجودگی کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ اور بہار میں بیوہ عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈائن گاؤں میں رہتی ہیں اور ان کی شیطانی روحیں ان کے گھروں پر بسیرا کر لیتی ہیں۔ دیہاتیوں کے مطابق یہ چڑیلیں گاؤں کی ہر شے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ڈائن عام طور پر قبرستانوں، سڑکوں اور غیر آباد جگہوں پر رہتی ہیں۔ رانچی انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے ڈائریکٹر اور نفسیات کے ڈاکٹر امول رجن سنگھ کہتے ہیں، کسی کی بیماری یا موت میں بھوت، آسیب یا جھاڑ پھونک کرنے والوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن گاؤں میں اب بھی مختلف قسم کے توہمات ہیں جنہیں آگاہی کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔